اور یہ جو آج کل 27ویں ترمیم کی بحث چل رہی ہے، تاکہ ہم بھی ذرا سر جوڑ کے بیٹھیں، سوچیں، لیکن بات پھر وہی سامنے آئی کہ اب تک کوئی مسودہ اس حوالے سے منظر عام پہ نہیں آیا حکومت کی طرف سے، تو ہم ان کی جزیات پر تو بحث نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر ان کی جزیات پر بھی ہم بات کر سکیں گے۔ کچھ چیزیں ہم نے اصولی طور پر طے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت جہاں 35 شقوں سے دستبردار ہوئی تھی، جن شقوں سے وہ دستبردار ہوئی تھی، اگر انہی شقوں میں سے کوئی چیز 27ویں ترمیم میں آ کر پاس کی جاتی ہے تو ہم اس کو پارلیمنٹ کی بھی توہین سمجھتے ہیں، اس کو ہم آئین کی بھی توہین سمجھتے ہیں کہ کل 2/3 اکثریت سے پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور آج کھینچ تان کے آپ پتہ نہیں کس طریقے سے 2/3 اکثریت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی چیزیں ہیں جس سے کل آپ دستبردار ہوئے تھے۔ تو کیا یہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے کہ جب چاہیں آپ اسے جو چیز پاس کرائیں؟ لہذا اصولی طور پر یہ بات واضح ہے کہ 26ویں ترمیم سے دستبردار ہونے والے نکات پر اگر دوبارہ 27ویں ترمیم میں کوئی چیز لائی گئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ 26ویں ترمیم میں یہ طے ہوا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پارلیمنٹ میں لے بھی ہوں گی اور ان پر ڈبیٹ بھی ہوگی۔ 1 سال گزر گیا ہے، نہ سفارشات پیش کی گئی ہیں نہ اس پر کوئی بحث ہوئی ہے۔ یہ اس 26ویں ترمیم پر عمل درآمد کا عالم ہے۔ سود کے حوالے سے جہاں 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر سودی نظام کا خاتمہ ہوگا، اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے رجسٹریشن کا مسئلہ قانون کے ذریعے طے ہوا تھا، آج مدارس کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا رہی ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت، اور مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت آپ کو رجسٹر ہونا ہوگا۔ یہ اس قانون کی بھی توہین ہے، یہ اسمبلی کی بھی توہین ہے، اور حکومت دھڑلے کے ساتھ اس توہین کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر ان اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی۔ ہم مزید صوبوں کو زیادہ با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں۔ صوبوں کا جو حق ہے، آئین کہتا ہے کہ اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ آج صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو ہم نے اصولی فیصلہ یہی کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اصولی طور پر ہم نے طے کی ہیں۔ مزید جب کوئی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پھر ان کی جزیات پر بات چیت ہو سکے گی۔ سرزد ہم نے اپنا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے یہ کہا کہ آپ نے NFC کی بھی مخالفت کر دی ہے، آپ نے اس کے ساتھ 26ویں ترمیم میں جو منظور ہوا اس کا بھی مخالفت کر دی کہ اس میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو دوبارہ نہ لایا جائے،
लेकिन यहाँ पर एक चीज जो कही जा रही है 243 आर्टिकल, उसमें तरमीम, क्या ये उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा था या नहीं था? क्या आप इसकी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। हमने इसको दो हवालों से देखना है। अगर तो मुल्क के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर, आइन के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर उसके मनफी असरात पड़ते हैं तो हमें कबूल नहीं होगा। अगर उसमें कोई इंतजामी किस्म की बातें हैं और सिर्फ इंतजामी किस्म की बातें, तो इंतजामी चीज़ें जो हैं वो मुल्क में चलती रहती हैं। उसके हुजूम को हम देखेंगे, उसकी शक्ल को हम देखेंगे कि वो क्या है, तब जाकर हम उस पर कोई हद में मौलाना साहब 243 आर्टिकल में जो मतलब की तरमीम की बातें हो रही है, क्या इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान या मुल्क भर में जो मसाइल है वो ठीक हो जाएंगे? और दूसरा ये है कि आपके बेटे को जब यारक पे रोका गया तो उसके बाद से आपने जिस तरह रिएक्शन दिखाया और अभी जिस तरह के उलमा या लोग या आपके कारकुन टारगेट हो रहे हैं, उस तरह का रिएक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। आपने कौन सी मेरे रिएक्शन देखी? कोई जुलूस, कोई जलसा, कोई एहतजाज, धरना, कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के तमाम बच्चों को असजद के बराबर समझता हूँ। जो मेरे सामने वो शहीद हो रहे हैं, उनका खून बह रहा है, वो भी हमारे ही बच्चे हैं, और मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए तो एहतजाज करूँ, उस पर रद्द-ए-अमल दूँ, और बाकियों के बारे में तो ऐसी कोई बात खुदा न करे कि ऐसा हो। हम बड़े संजीदा लोग हैं और हमें हमारे सामने हर बच्चे का खून अपने औलाद का। 243 आर्टिकल पर मैंने जवाब दे दिया है, तफसील से दे दिया है। उम्मीद है कि ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा अगर इसमें तरमीम हो जाती है। ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब ठीक करने की बात आएगी तो जब तक हम इज्तिमाई सोच पैदा नहीं करेंगे और सिर्फ एक इदारे के कोई सोच वही हाकिमियत करेगी, तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से पूछना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है उससे उसको बिठाना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए, और एक इज्तिमाई कौमी राय जो है उस पर बुनियादी तौर पर ये बता दें कि इस वक्त जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो आपसे पैदर पे आपसे मुतवातिर मुलाकात हुई और एक बार फिर आपकी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई है। उन्होंने एक आज असूली बयानिया ये जारी किया है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ये जो है ना, ये सिस्टम, ये सारा का सारा फेक है, ये असम्बली फेक है, और इस असम्बली को मैंडेट ही नहीं है कि इतनी बड़ी जोहरी तब्दीली कर दे आइन में। आप इस बारे में? मेरे ख्याल में मैं उसकी तायद करूंगा, इसलिए कि ये एक अवाम की नुमाइंदा तो हमने कभी नहीं कहा उसको, और 26वीं तरमीम के दौरान तमाम पार्लियामेंट जो है वो बाहमी तौर पर राब्ते में था, और उसी राब्ते ने ये कमाल दिखाया कि हमने हुक्मरान को एक ड्राफ्ट के 35 दफात से दस्तबरदार किया, और बहुत से हमने अपनी मर्जी की चीज़ें जो डाली वो कबूल हुई, लेकिन अब वो प्रैक्टिस दोबारा तो ऐसी असेंबली ना करे कि जो जिस पे एतराज़ात हैं और जो अवाम की नुमाइंदगी के हवाले से वो उस पर क्वेश्चंस हैं। आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम में ही एक्सटेंशन की बात आई और केवल 5 साल हुआ। एक तो ये कि एक बात ये हो रही है कि सुप्रीम कमांडर जो है वो उसके जो ताकत है या जो अथॉरिटी है वो सदर मुमलिकत से कहीं और शिफ्ट हो रही है, एक। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं समझते, आपने भी उस एक्सटेंशन में हिस्सा लिया, कि अगर एक बंदे को एक्सटेंशन मिलती है तो पीछे सैकड़ों अफसरान मुतासर होते हैं, और ये तासुर भी आता है कि शायद एक बंदा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बाकी इदारे में से लोग नहीं है जो इस इदारे को जो है वो उसकी लीडरशिप कर सके। तो आप नहीं समझते कि इससे पामाली भी होती है और ये तासुर भी सामने आता है? मेरे ख्याल में हमें एक तबी और फितरी किस्म का निज़ाम बनाना चाहिए, गैर तबी। उन्होंने ये बताएं कि 27वीं तरमीम आज सेनेट में लाने के लिए तैयारियां की जा रही थी, नहीं लाई जा सकी। एक मौका पर कि जब ये तरमीम पार्लियामेंट में लाई जा रही है और उसके मसवदे के बारे में एक इबहाम है, सामने नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं कि ये मसवदा क्या हुकूमत के पास नहीं है, इत्तेहादी जमातों के पास नहीं है, या जिन लोगों ने आपसे मुलाकातें की हैं उनका इस बारे में क्या ख्याल था, और ये फिर मसवदा है कहाँ पर?
اب یہ تو مجھ سے نہ پوچھیں، یہ تو میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کہاں پر ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے گا، یہ تو سارے سوالات وہ ہیں کہ جو کم مجھ سے متعلق نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے دورے کے متعلق بتائیں، بنگلہ دیش کا دورہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سارک سٹیکر نہیں دیا جا رہا، ویزا نہیں لگایا جا رہا حکومت کی طرف سے کوئی، تو اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو دن ہے ابھی ہمیں۔ صاحب نے آپ سے ملاقات کی تھی، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو کون فراہم کرے گا؟ بیٹا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پراکسی طور پر وہ میرے گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی، ہمیں عزت دی انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب بلاول بھٹو زرداری نے رات کو جو جی پریس آپ کانفرنس کی، 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے تک مشاورت جاری رہی، پھر اس کے بعد جتنی آئینی ترمیمیں اس کے اوپر مشاورت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب بھی پارلیمنٹ کو جو جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں بھی مشاورت کا وقت کم ہوتا نظر آیا ہمیں۔ اب جو 27ویں میں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنن فانن آئے گی اور آنن فانن ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ کیا جمہوریت؟ دیکھیے دیکھا جاتا ہے ایجنڈے کو، 18ویں ترمیم میں کوئی دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے، تمام پارلیمنٹ ایک ہی کمیٹی میں ایک پیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جتنی ترامیم ماضی میں ہوئی ان تمام ترامیم کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پر 17ویں ترمیم کو مکمل کالعدم کیا گیا، پھر اس کے بعد ان شقوں پر دوبارہ غور کیا گیا، اور پورے پارلیمنٹ نے متفقہ اس کو پاس کیا۔ تو ظاہر ہے اس کا ایجنڈا لمبا تھا اور اس پر وقت زیادہ لگا، اور ہر پارٹی نے اپنا انپٹ دیا، اس پر بحث ہوئی، بات چیت ہوتی رہی۔ اب جو آئی ہے ابھی 26ویں ترمیم، تو اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں ورنہ 3 دن کے اندر اندر پاس کر لیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، تو 1 مہینہ 1 ہفتہ تک لگ گیا اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے۔ اب جب یہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا اس کا حجم کتنا ہے، کتنا ٹائم لے گا۔ مولانا صاحب 2-3 روز قبل جب آپ سے بات ہوئی تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ بلاول نے کوئی آپ سے مسودہ شیئر کیا، تو آپ نے کہا انہوں نے اشارے دیے، لیکن انہوں نے بتایا، لیکن وہ تو ظاہر ان پکچر تھے۔ رات کو انہوں نے 1:45 بجے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا 243 کے علاوہ سب کچھ مسترد کرتا ہوں۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے اس معاملے میں؟ یہ تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، تھوڑا ان کے موقف کو سمجھنا ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر بات چیت کے ماحول موجود رہے تو افہام و تفہیم کا ماحول بھی رہتا ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو کیوں قبول کیا اور باقی چیزوں کو کیوں مسرت کیا، یہ تو پھر جب ان کا موقف سامنے آئے گا تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں۔ ملاقات بھی ہونی ہے اسی پہ؟ جی میں نے پڑھا نہیں ہے نا، جو پڑھوں گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ آپ کراچی جا رہے ہیں، کراچی میں کیا آپ کی ملاقاتیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت وہاں پہ ہو جا رہی ہے۔ نہیں، اگر تو ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور ملیں گے، ورنہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ شکریہ۔